بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیز دوستو اور اسلامی بھائیوں، آج کی اس نشست میں ہم آپ سے کھانے پینے اور گھر میں داخل ہونے اور سونے کے اذکار کے تعلق سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ سب سے پہلے ہم کھانے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، پھر اس کے بعد ہم گھر میں داخل ہونے، گھر سے نکلنے اور سونے اور جاگنے کی دعا آپ سے شیئر کریں گے۔ پہلے نمبر پر کھانے کے تعلق سے دعائیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ کھانے کی دعا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ جب ہم کھانے کی شروعات کریں، کھانا کھانے لگیں تو بسم اللہ کہیں۔ بسم اللہ کہنے سے کھانے میں برکت نازل ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے سعادت ملتی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ چھ آدمی کھانا کھا رہے تھے، تو اس کھانے میں ایک اعرابی شامل ہوا اور وہ اعرابی ایک دو لقمے میں پورا کھانا ختم کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یہ اعرابی بسم اللہ کہتا تو یہ کھانا 6 آدمیوں کے لیے کافی ہو جاتا۔ گویا کہ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے، یہ ترمذی کی حدیث ہے، اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ بسم اللہ کہنے سے کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ جو کم کھانا ہوتا ہے اس کم کھانے کو زیادہ لوگ کھا سکتے ہیں، اور جب بسم اللہ نہ پڑھا جائے تو پھر وہ کھانے کی سعادت ختم ہو جاتی ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ کھانا بھی ہونے کے باوجود وہ اس کو جو ہے کم لوگ کھا سکتے ہیں۔ تو جب بھی ہم کھانا کھائیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بسم اللہ کہہ کر کھانا کھائیں۔ اور اگر ہم کھانا کھانا اسٹارٹ کر دیے، بسم اللہ ہم شروع میں نہیں کہہ سکے، بھول گئے، اور درمیان میں یاد آیا کہ ہم نے بسم اللہ نہیں کہا ہے، تو ہم درمیان میں ایک جملہ کہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں، بسم اللہ فی اولہ و آخرہ۔ اگر شروع میں بسم اللہ نہیں کہہ سکیں تو بسم اللہ فی اولہ و آخرہ، یہ جملہ درمیان میں اگر یاد آئے تو ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ کھانا کھانے کے تعلق سے ہے۔ جب ہم کھانا کھا لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے، وہ دعا ہمیں پڑھنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ ترمذی کی حدیث ہے 3458 نمبر کی، اور ابو داؤد میں ہے 4023 نمبر کی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کھانا کھا لے تو آپ کہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ تو جو شخص یہ کلمہ کہے گا اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے یہ کھلایا، یہ کھانا کھلایا، ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، اور مجھے یہ رزق عطا کیا میری محنت اور میری قوت کے بغیر۔ اللہ رب العالمین نے اپنی طرف سے، اپنی توفیق سے ہمیں یہ روزی دی ہے، یہ کھانا نصیب فرمایا ہے، لہٰذا اس اللہ کی ساری تعریف اور ساری بڑائی ہے جو آدمی یہ کلمہ کھانے کے بعد کہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ کھانا کھانے اور کھانا کھانے کے بعد کی دعا آپ سے ہم نے بتائی۔ اب گھر میں داخل ہونے کی دعا سن لیں۔ جب ایک مسلمان گھر میں داخل ہوتا ہے تو کیا کہہ کر گھر میں داخل ہونا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک دعا سکھاتے ہیں جو ابو داؤد کے اندر ہے 5096 نمبر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک دعا سکھاتے ہیں جب کوئی مسلمان گھر میں جائے، داخل ہو، تو یہ کہے اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ جو شخص گھر میں داخل ہو یہ کلمہ کہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ معنی سمجھ لیتے ہیں۔ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، اے اللہ میں تجھ سے داخل ہونے اور نکلنے کی بھلائی چاہتا ہوں۔ گھر میں داخل ہونے، گھر سے نکلنے کی جو بھلائی ہے وہ تجھ سے طلب کرتا ہوں، چاہتا ہوں۔ بسم اللہ ولجنا، بسم اللہ خرجنا، ہم اللہ کے نام سے ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں، ہم اللہ کے نام سے ہی گھر سے نکلتے ہیں، باہر نکلتے ہیں۔ وعلی اللہ ربنا توکلنا، اور ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ کلمے کا، اس ذکر کا گھر میں جو داخل ہونے کی دعا ہے اس کا یہ معنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھ کر گھر والوں پر سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، گھر والوں پر سلام کریں اور پھر گھر میں داخل ہو جائیں۔
یہ گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے۔ اور جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے۔ وہ دعا اس طرح سے ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دو دعائیں ہیں، ایک دعا تو یہ ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک دعا یہ ہے۔ ایک دوسری دعا ہے اللہم انا نعوذ بک من ان نذل او نضل او نظلم او نظلم او نجہل او نجہل او یجہل علینا۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کرتا ہوں، کوئی طاقت اور قوت اللہ کے بغیر نہیں ہے، ہر قسم کی طاقت اور ہر قسم کی قوت اللہ کی ذات سے ہے۔ بے شک میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں جو ہے بھٹکا دیا جاؤں یا مجھے گمراہ کر دیا جائے، یا میں کسی پر ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے، یا میں جہالت کروں یا میرے ساتھ کوئی جاہلانہ رویہ اپنائے۔ یہ ذکر کر کے گھر سے آپ نکلیں گے۔ گویا گھر میں داخل ہونے کی دعا اور گھر سے نکلنے کی دعا ہم نے آپ سے بتا دی، اور اب آپ سے ہم بتانے جا رہے ہیں کہ جب ہم سونے لگیں تو کون سا ذکر پڑھیں، اور جب سو کر اٹھیں تو کون سا ذکر کریں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو سونے کی دعا سکھاتے ہیں وہ صحیح بخاری میں 5953 نمبر، صحیح مسلم میں 2711 نمبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں کہ سونے سے پہلے ایک مسلمان کو یہ دعا پڑھنا چاہیے، بِاسْمِكَ اللہم اموت واحیا۔ دیکھیں ہر جگہ اللہ کا ذکر آ رہا ہے، اللہ کا نام آ رہا ہے، اللہ کی بڑائی آ رہی ہے، سونے میں، اٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، کھانے میں، ہر جگہ اللہ کی بڑائی اور اللہ کا ذکر آ رہا ہے۔ بِاسْمِكَ اللہم اموت واحیا، میں اللہ کے نام سے جو مجھے مارتا ہے، موت دیتا ہے اور زندگی دیتا ہے، اللہ کے نام سے جو زندگی دینے والا اور موت دینے والا۔ تو یہ دعا ہم جب سونے لگیں گے تب پڑھیں گے، اور جب ہم سو کر اٹھیں، نیند سے بیدار ہوں، فجر سے پہلے جب ہم بیدار ہوتے ہیں تو یہ ہمیں دعا پڑھنا چاہیے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے 5953 نمبر کی، اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے 2711 نمبر کی، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، ساری تعریف اس ایک اللہ کے لیے ہے جس نے موت دے کر ہمیں دوبارہ زندگی دی۔ موت دے کر، یعنی نیند کو موت کہا گیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب ہم نیند میں ہوتے ہیں تو دنیا کی کوئی بھی خبر نہیں ہوتی ہے، گویا کہ ایک انسان مردہ ہوتا ہے، کسی چیز کی کوئی خبر نہیں ہوتی ہے۔ تو ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو موت دے کر ہمیں زندگی دے رہا ہے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور مر کر دوبارہ اسی کی طرف اٹھنا ہے، اللہ کے پاس ہی اور اللہ کی طرف ہی ہمیں جانا ہے۔ یہ سونے سے جب ہم بیدار ہوں گے، سو کر جب ہم بیدار ہوں گے، اٹھیں گے تو یہ دعا پڑھیں گے۔ ہم نے آپ سے کھانا کے بعد اور گھر میں داخل ہونے، گھر سے نکلنے، سونے اور سو کر اٹھنے، ان ساری دعاؤں کو آپ سے ذکر کیا ہے۔ ان دعاؤں کو یاد کر لیں اور ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ ہمیں ان دعاؤں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔